شب برات 1443 ہجری کے موقع پر محمد عفنان بن مرحوم ریاض صاحب سلمہ کی تقریر کوثر مسجد چنگیری کرناٹک میں۔ دوستوں، یہ مقدس رات اس مبارک مہینے کی رات ہے جس کے بارے میں شہنشاہ تاجدار مدینہ آمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں، یہی مبارک مہینہ ہے جس کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ اللہ اس مبارک رات کی فضیلتوں کا کیا کہنا۔ حکم الحاکمین نے اس مبارک رات میں قرآن پاک کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا جو سراپا ہدایت اور رحمت ہے، جس قرآن پاک نے عالم انسانیت کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے، ابدالآباد اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی کے واسطے نجات کا سامان مہیا کیا۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں سال بھر کے معاملات جو حکمتوں اور مصلحتوں سے لبریز ہوتے ہیں طے کر دیا جاتا ہے اور اللہ اور من جانب اللہ معصوم فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اور مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ماہ شعبان میں غفلت کی چادر اتار دے اور اس ماہ رمضان کے لیے جس میں دربار رحمت ذریعے بہائے جاتے ہیں، یہ وہ مبارک رات ہے جس میں تمام امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تمام امور کا فیصلہ جاتا ہے۔ کتنا اناج پیدا ہو وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، جنگ ہو گیا نہیں وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کتنا پانی برسے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کون مرے گا کون جیے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کون حج بیت اللہ شریف کرے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، جس کو کتنی روزی ملے گی وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر سال بھر کے بجٹ کی منظوری اس مبارک رات میں لکھ دی جاتی ہے۔ اسی رات میں حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، فرمایا اے محمد سر اٹھاؤ۔ آپ نے سر اٹھایا تو دیکھتے کیا ہے، جنت کے 8 دروازے کھلے پڑے ہیں۔ یہ رات کمائی کی رات ہے، خزانے کا لوٹنے کا موسم ہے، یہ رات فرشتوں کی عید ہے، ہماری تمہاری عید اور ہے۔ فرشتوں کی عید شب قدر اور شب بارات میں ہوتی ہے، شب بارات میں ہوتی ہے۔ اس مقدس رات کی عظمتوں اور برکتوں کا کیا ٹھکانا۔ مبارک ہے وہ لوگ جو اس مبارک رات میں پروردگار عالم کی رحمت کا سایہ تلاش کرتے ہیں، خدا کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، دربار خداوندی میں اپنی ضروریات اور حاجات کی درخواست کرتے ہیں اور خدا پاک ان کی درخواست کو قبولیت سے نوازتا ہے۔ دوستو، یہ رات رحمتوں اور سعادتوں سے دامن بھرنے کی رات ہے۔ اس سعادتوں سے دامن بھرنے کی رات ہے۔ اس مبارک رات میں حکم الحاکمین کے دربار رحمت کھلے رہتے ہیں۔ یہ رات ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آنسو بہانے کی رات ہے، گناہوں کو معاف کرنے کی رات ہے۔ محترم حضرات، یہ شب بارات عید بقرعید کی طرح کوئی تیوہار نہیں، کوئی جشن نہیں، بلکہ اس کی اصلی حقیقت یہ ہے کہ یہ مقدس رات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک رات میں زیادہ عبادت فرماتے، قبرستان تشریف لے جاتے، مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے اور اگلے دن روزہ رکھتے تھے۔ مگر افسوس کرنے کے ادا کرتے کیا ہے، جس مقدس رات میں عبادت کرنی تھی ہم گناہ کے کام کرتے ہیں۔ ہم شب بارات میں جاگتے ضرور ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ کس طرح جاگنا ہے۔ ہمارا جاگنا رضا الہی کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا عبادت کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا گناہ سے توبہ کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا رحمتوں کو لوٹنے کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا انعامت خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم جاگتے ہیں گناہ میں اضافے کے لیے، ہم جاگتے ہیں خدا کی رحمتوں کو اعراض کے لیے، ہم جاگتے ہیں نام اعمال کو سیاہ کرنے کے لیے، ہم جاگتے ہیں نیکیوں کو مٹانے کے لیے۔ کہیں دیکھیں تو آتش بازی ہو رہی ہے، کہیں
قبرستان جائے. قبرستان جانے سے سنت رسول زندہ ہوتا ہے. موت کی یاد تازی ہوتی ہے, دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے, قلب و جگر دل و دماغ میں بات پکا ہوتی ہے. یہ دنیا داری فانی ہے, آخرت کی یاد تازی ہوتی ہے, اس کا دھیان میسر آتا ہے. قبرستان جا کر اہل قبرستان کو سلام پیش کرے. ترمذی کی روایت ہے, ایک مدینے کی قبرستان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر ہوا تو آپ نے فرمایا, السلام علیکم اہل القبور, یغفر اللہ لنا ولکم وانتم خلقنا ونحن بالاسر. اے قبر والو, تم پر سلام ہو, اللہ پاک کی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. تم ہم سے پہلے یہاں آ گئے, ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. قبرستان جا کر مردوں کے لیے, ابو اجداد کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, عام مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کرے اور اگلے دن روزہ رکھے. مگر افسوس, کرنا کیا تھا, کرتے کیا ہے. بےہودہ حرکتوں کا صدور ہوتا ہے, آتش بازی ہوتی ہے, کسی کا ہاتھ جلتا ہے تو کسی کو چوٹ لگتی ہے, کسی کا گھر جلتا ہے. فضول خرچی میں حصہ لے کر قرآن پاک کی کلم مخالفت ہوتی ہے. اجتماعی طور پر قبرستان جا کر ایصال ثواب کیا جا رہا ہے. قبرستان میں موم بتیاں اور چراغ جلا کر روشنی کا اہتمام کیا جا رہا ہے, کھانے وغیرہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے. مسلمانوں, یہ دنیا دار امتحان ہے. اس کی مثال ایک ہوٹل اور سرائے ایسی ہے جس میں انسان چند روز مسافر کی طرح قیام کرتا ہے. اللہ نے انسان کو اس دنیا فانی میں امتحان کے واسطے بھیجا ہے کہ شریعت اسلامیہ پر عمل کر کے جنت الفردوس کا اپنا ٹھکانہ بناتا ہے, یا شیطانی اور خرافات پر عمل کر کے جہنم جیسی بدترین جگہ کو اپنا ٹھکانہ اور مقام بناتا ہے. ہماری منزل مقصود آخرت کی منزل ہے, ہمیں اس کی مکمل تیاری کرنی ہے. کسی نے خوب کہا ہے, آخرت کے واسطے سامان پر غافل, آخرت کے واسطے سامان پر غافل, مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. مسلمانوں, اپنی اولاد, گھر خاندان والوں کو اس مقدس رات میں گناہ اور خرافات سے بچاؤ, جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. بارگاہ رب العزت میں دعا کیجیے کہ ہم کو اور تمام مسلمانوں پر اس مقدس رات کی قدردانی نصیب فرمائے, اس کی عظمت و فضیلت کا احسان عطا فرمائے. بددعات اور خرافات سے بچا کر سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق مرحومت فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم.